السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لاسٹ ٹائم ہم نے یونٹ نمبر 2 کی ایکسرسائز کو کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم نے یونٹ نمبر 3 کی ایکسرسائز کو ریڈ کرنا ہے۔ ہمارے پاس جو فرسٹ کویشچن ہے وہ ہے چوز دی کریکٹ آپشن۔ ہم نے دی گئی آپشن میں سے ایک آپشن کو چوز کرنا ہے۔ فرسٹ جو MCQ ہے وہ یہ ہے، دی IPv4 ایڈریس از میڈ اپ آف ڈیش بائنری بٹس۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ 31, 29, 32 اور 30۔ آسان سا آپ کو ایک ہنٹ بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس V4 ہے، IPv4 یعنی کہ ہمارے پاس جو IP ایڈریس ہے اس کے 4 سیکشن ہیں اور ہر سیکشن جو ہے وہ 8 بٹ کا ہے، جس کی مدد سے جو ہمارا IPv4 ہوگا وہ ہے 32 بٹ، ٹھیک ہے، یعنی کہ 8 × 4 32۔ اسی طریقے سے جو ہمارے پاس سیکنڈ MCQ ہے وہ ہے، راؤٹنگ از دی پروسیس آف ٹیکنگ ڈیٹا فرام ون ڈیوائس اینڈ سینڈ اٹ ٹو اندر ڈیوائس ان ڈفرینٹ نیٹورک۔ جو راؤٹر ہے وہ دوسرے نیٹورک تک رسائی کے لیے بہتر روٹ کو ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو آپشن ہوگی وہ ہے سیکنڈ آپشن، نیٹورک۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ جو MCQ ہے وہ ہے DHCP اسٹینڈس فور، کہ DHCP اسٹینڈس کس سے کرتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہمارے پاس آپشن ہے اس میں ہمارے پاس جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے تھرڈ آپشن، یعنی کہ ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول۔ P سے پروٹوکول سب کے ساتھ ہے، D سے ڈائنامک ہے، H سے ہوسٹ ہے اور C سے کنفیگریشن ہے۔ اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے تاکہ آپ پیپر ٹائم میں کنفیوز نہ ہوں۔ اس کے بعد جو فورتھ ہے وہ ہے کمیونیکیشن پروٹوکول کور۔ جو کمیونیکیشن پروٹوکول کس چیز کو کور کرتے ہیں وہ ہے اتھینٹیکیشن، ایرر ڈیٹیکشن، کریکشن یا آل ابو۔ تو کمیونیکیشن پروٹوکول جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہر طرح سے ایک اچھی کمیونیکیشن ہو سکے۔ تو اس کے لیے جو فورتھ MCQ کے لیے ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہے فورتھ آپشن، یعنی کہ ابو آل۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس جو نیکسٹ جو ہے MCQ ہے وہ ہے MCQ نمبر 5، دا ریسیور مسٹ بی کیپیبل آف ایکسیپٹنگ دی ڈیش۔ ریسیور کو کس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے قابل ہونا چاہیے، تو وہ ہمارے پاس ہے میسیج، یعنی کہ ہمارا جو ریسیور ہے وہ اس قابل ہو کہ وہ آنے والے میسیج کو ریسیو کر سکے۔ اگر وہ اس میسیج کو ریسیو نہیں کر سکتا، وہ اس کیپیبل نہیں ہے، اتنی قابلیت نہیں رکھتا کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر سکے میسیج کو، تو ہماری تمام کمیونیکیشن جو ہے وہ ضائع ہے، اس میں پروٹوکول، ایڈریس، انفارمیشن، تمام چیزیں جو ہے وہ ضائع ہیں۔ تو اس کی جو صحیح آپشن ہے وہ ہے سیکنڈ آپشن، میسیج۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس سیکنڈ کویشچن ہے، فل ان دی بلینکس۔ فرسٹ ہے، اے ڈیش از اے کمپیوٹر ڈیوائس دیٹ ایکسیس اے سروس میڈ اویلیبل بائی اے سرور۔ وہ کون سی کمپیوٹر ڈیوائس ہے جو ایکسیس کرتی ہے کسی سروس کو جو اس کو پرووائڈ کرنے والا سرور ہے۔ تو ہمارے پاس ایک ہی کمپیوٹر ہے، ایک ہی ڈیوائس ہے جو سرور کی پرووائڈڈ سروس کو ایکسیس کرتا ہے، اور وہ ہے کلائنٹ، یعنی کہ کلائنٹ ہی سرور کو ایکسیس کرتا ہے، اس کو ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے اور سرور اس کے آنسر میں اس کو ایک سروس پرووائڈ کرتا ہے جس کو وہ یوز کرتا ہے۔ تو ہماری جو فرسٹ فلنگ دی بلینک ہے اس میں جو ورڈ ہے وہ ہے کلائنٹ۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ہے، ڈیش الاؤ یوزر ٹو کمیونیکیٹ یوزنگ ای میل، نیوز گروپ ایٹسٹرا۔ تو کس کے ذریعے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں، کون ہمیں کمیونیکیشن کی اجازت دیتا ہے، تو وہ ہے نیٹورکس۔ تو سیکنڈ فلنگ دی بلینک میں جو ورڈ ہے وہ ہے نیٹورکس۔ اس کے بعد تھرڈ ہے، ویب براؤزر اینڈ ویب سرور فنکشن ٹوگیدر ایز اے ڈیش سسٹم۔ ویب براؤزر اور ویب سرور یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں، یہ ایک کلائنٹ سرور کے طریقے سے
کام کرتے ہیں کہ ان میں سے جو ویب سرور ہے وہ سروس پرووائڈ کرتا ہے سرور کی طرح، اور ویب براؤزر جو ہے وہ ہمیں ایک طریقہ، ایک میتھڈ پرووائڈ کرتا ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی ریکویسٹ کو ویب سرور تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہماری جو تھرڈ فلنگ دی بلینک ہے اس میں جو ورڈ آئیں گے وہ ہیں کلائنٹ سرور سسٹم۔ اس کے بعد جو فورتھ فلنگ دی بلینک ہے، A protocol defines dash and dash for communication between a sender and a receiver۔ ایک پروٹوکول کیا ہے؟ وہ ڈیفائن کرتا ہے رولز کو اور پروسیجرز کو فور کمیونیکیشن۔ پروٹوکولز ایک اصولوں کا مجموعہ ہے، ایک خاص عوامل کا مجموعہ ہے جس کے ذریعے کمیونیکیشن کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد ففتھ ہے ہمارے پاس، راؤٹر کنیکٹس ملٹیپل ڈیش ٹوگیدر۔ راؤٹر کے ذریعے ہم بہت سارے نیٹ ورکس کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اس وجہ سے اس میں اس جو ففتھ فلنگ دی بلینک ہے اس میں جو ورڈ ہے وہ ہے نیٹ ورک۔ اس کے بعد سکستھ ہے ہمارے پاس جو فلنگ دی بلینک ہے، ایوری ڈیٹا پیکٹ ہیز اے ڈیش ایڈریس۔ ہر ڈیٹا پیکٹ کے ساتھ ایک ایڈریس ایڈ کیا جاتا ہے، بلکہ ہر لیئر پہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک ایڈریس ایڈ کیا جاتا ہے جو ایکسیپٹ کرتی ہے آنے والی لیئر۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو فلنگ دی بلینک میں ورڈ آئے گا وہ ہے یونیک ایڈریس۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس سیونتھ فلنگ دی بلینک ہے وہ ہے آئی پی ایڈریسنگ مسٹ بی انڈرسٹوڈ ایز اے پارٹ آف ڈیش فار کنورسیشن اوور دی انٹرنیٹ۔ اب آئی پی ایڈریسنگ کیا ہوگی؟ یہ کس چیز کا حصہ سمجھی جائے گی کنورسیشن کے دوران؟ جب آپ انٹرنیٹ کے ذریعے یا انٹرنیٹ کو استعمال کر کے کنورسیشن کر رہے ہیں تو آئی پی ایڈریس جو ہے اس ڈیوائس کا ایک قسم سے حصہ مانا جائے گا، اس کو اس ڈیوائس کا پارٹ سمجھا جائے گا جب کوئی بھی خاص ڈیوائس انٹرنیٹ کے ذریعے کنورسیشن کر رہی ہو۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ فلنگ دی بلینک ہے وہ ہے ای میل اسٹینڈس فار ڈیش۔ تو ای میل کس سے اسٹینڈس کرتی ہے؟ ای میل کس الفاظ کا مخفف ہے؟ وہ ہے الیکٹرانک میل، جیسے کہ بچے جانتے ہی ہوں گے۔ اس کے بعد جو نائنتھ فلنگ دی بلینک ہے وہ ہے ان اے کمپیوٹر نیٹ ورک ڈیوائسز آر کنیکٹڈ تھرو کمیونیکیشن ڈیش۔ کمپیوٹر نیٹ ورک میں کس چیز کے ذریعے ڈیوائسز آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں کمیونیکیشن کرنے کے لیے؟ تو وہ ہمارے پاس ہے چینل یا کمیونیکیشن چینل یا کمیونیکیشن میڈیا جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہتر ورڈ جو ہے وہ یہ ہے کمیونیکیشن چینل جو آپ کی بک میں یوز کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو 10th فلنگ دی بلینک ہے وہ ہے ڈیش آ ڈیش ایکسیس آ سروس میڈ اویلیبل بائی آ سرور۔ اس کی جو لوجک ہے یہ وہی ہے جو ہمارے پاس فرسٹ فلنگ دی بلینک میں تھی کہ وہ کون سی چیز ہے، کون سی کمپیوٹر ڈیوائس ہے جو سرور کی پرووائڈڈ سروس کو ایکسیس کرتی ہے۔ تو میں نے سمجھایا تھا کہ سرور کس کو سروس پرووائڈ کرتا ہے؟ کلائنٹ کو، اور کلائنٹ کس کی دی گئی ہوئی سروس کو ایکسیس کرتا ہے؟ سرور کی، کیونکہ ان دونوں کا آپس میں ریلیشن شپ ہے۔ تو ہمارے پاس جو 10th فلنگ دی بلینک ہے اس میں جو ورڈ آئے گا وہ ہے کلائنٹ، اور جو پوری جو اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ ہو گئی آ کلائنٹ ایکسیس آ سروس میڈ اویلیبل بائی آ سرور۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس کویشچن ہے رائٹ شارٹ آنسر، کویشچن نمبر 3 یونٹ نمبر 3 کی ایکسرسائز کا، ہاؤ کلائنٹ اینڈ سرور کمیونیکیٹ ود ایچ ادر۔ کیسے کلائنٹ اور سرور آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ یہ میں نے پہلے بھی بریفلی سمجھایا تھا آپ کو، لیکن پھر اس کو تھوڑا سا میں ریکال کروا دیتا ہوں۔ اس کا جو آنسر ہے وہ ہے پیج نمبر 57 پہ۔ A server provides a service and a client gets that service۔ ایک سرور جو ہے ایک سروس پرووائڈ کرتا ہے، جیسے میں نے ابھی فلنگ دی بلینک میں سمجھایا آپ کو، اور اس سروس کی ریکویسٹ کون کرتا ہے؟ کلائنٹ، اور اس سروس کو ایکسیس یا ریسیو یا گیٹس کون کرتا ہے دیٹ سروس؟ وہ ہے کلائنٹ۔ A client application request some services from another application which act as a server۔ کہ ایک ایپلیکیشن ہوگی جو کچھ ایپلیکیشن کے لیے ریکویسٹ کرے گی اور دوسری ایپلیکیشن اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرے گی، اور وہ ایپلیکیشن جو
ریکویسٹ کر رہی ہے وہ کلائنٹ ہے اور جو اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے وہ سرور ہے. وین وی ایکسیس آ ویب سائٹ وی گیٹ content on our screen served by a server. Our emails are also there on some server, and when we provide username and password, our server verifies credentials and serves our email record. یہ سارا کا سارا اس میں جو ہے اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک کلائنٹ اور سرور جو ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں. بہت آسان سی بات ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے اپروپریٹ سرور کو جو ریڈی ہوتا ہے ان کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, پھر وہ ان کنڈیشنز کے مطابق ان حالات کے مطابق اس کا رزلٹ پرووائڈ کرتا ہے. اگر اس نے بل نہیں پے کیا تو اس حساب سے اس کو پرووائڈ کرے گا. اگر کوئی اور ایشو آ رہا ہے, ایتھیکلی کوئی ایشو آ رہا ہے یا کسی اور قسم کا اتھینٹیکیشن کا کوئی ایشو آ رہا ہے تو وہ فوراً اس کے حساب سے وہ یوزر کو یا کلائنٹ کو اویئر کرے گا. ان تمام ایم سی کیوز کو اور اس کویشچن کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا. کوشش کریں کہ ان کو یاد کر کے لکھیں تاکہ یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں. مزید کسی بھی قسم کی پرابلم ہو تو لازمی مجھ سے شیئر کریں. السلام علیکم.